اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو 15 شعبان کی رات کی فضیلت، شب برات کی فضیلت، برکت اور رحمت کے بارے میں بتاؤں گی کہ 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات کی کیا فضیلت ہے، کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 15 شعبان کی رات حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس ماہ میں بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات میں غروب آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ پاک خود پوچھتا ہے تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ پاک کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پر نہیں ہیں، پھر میں نے باہر جا کر دیکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جنت البقیع میں دیکھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کے وقت یہاں کیسے آئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بندوں کی، زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اتنے بندے اس رات اللہ پاک جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 15 شعبان کی رات کو لکھ دیا جاتا ہے کہ جو بندے اس سال مریں گے جو بندے پیدا ہوں گے لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اسی میں ان کے لیے رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اسی رات، شب برات کی رات، 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، طلب کریں اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگیں یا اللہ پاک ہمیں اولاد نصیب فرما۔ شب برات کی رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جس نے 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، یہ مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے بندوں کی۔ جو مغفرت کا چاہنے والا ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ یہ بہت مبارک رات ہے۔ شب برات کی رات بڑی برکت والی رات ہے۔ زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں پھر موقع دے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اس سے پکاریں، اس سے دعائیں مانگیں، اس سے بخشش مانگیں۔ اللہ پاک نے مبارک رات ہمیں دوبارہ عطا کر دی ہے۔ اسی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اسی رات میں کوہ طور پر نبوت ملی تھی۔ یہ رات بہت بڑی برکت والی رات ہے۔ رزق کے فیصلے 15 شعبان کی رات ہوں گے۔
انسان کو کتنا مال ملنا ہے اس کے فیصلے 15 شعبان کی رات کو ہوں گے۔ کس کا نکاح ہونا ہے اس کے فیصلے 15 شعبان کی رات کو ہوں گے۔ کس کو بچے ملنے ہیں اس کا فیصلہ 15 شعبان شب برات کی رات کو ہونا ہے۔ صحت والی نعمت ملنی ہے اس کا فیصلہ 15 شعبان کی رات کو ہوگا۔ کس کو آئندہ سال زندگی ملنی ہے فیصلہ شب برات کی رات کو ہوگا۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے، اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اگر نہ بھی مانگیں تو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب اگر جیسے کوئی لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو تب بھی لوگ انہیں جوس پلاتے ہیں، اگر نہ پئیں زبردستی کوئی ڈرپ لگا دیتے ہیں، کوئی تو انجیکٹیبلز لگا دیتے ہیں، پھر بھی رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ ہماری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ ہمیشہ اصول یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں۔ ایک ہے ایمانی زندگی اور ایک ہے نفسانی زندگی۔ جو ایمانی زندگی گزاریں گے تو ہم امام عالم بن سکتے ہیں، بنیں گے۔ اگر ہم نفسانی زندگی گزاریں گے تو ہم غلام عالم بنیں گے۔ 15 شعبان کی رات فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی رات فیصلے لکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھے، بہتری کا فیصلہ لکھے۔ 15 شعبان کی رات کو فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے، ان کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پاک ہم سب کے اندر کو پاکیزگی عطا کر دے، اللہ پاک سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ ہم سب کی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہو گیا، کوئی 60 کا ہو گیا۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہماری زندگی یوں لگتا ہے کہ چٹکی بجانے میں ہی گزر گئی اتنی، اور آگے ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا آگے کتنا سانس ہے، کتنے سانس لیں گے، کتنی زندگی ہے، یہ تو اللہ پاک کو پتہ۔ لیکن جو بھی ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے اسے غنیمت سمجھیں اور اللہ کے حضور جھکیں، دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کے باطن کو پاکیزگیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو سب کی بخشش کرے، آمین۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بخشش طلب کریں، اپنی مغفرت طلب کریں۔ جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ ہم سب کو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اپنی زندگی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کا کفارہ ہے، شب برات اللہ سے مانگنے اور گناہ بخشوانے کی رات ہے۔ ماہ شعبان کی رات 15 شعبان کی رات بڑی فضیلت والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور فرماتے ہیں کہ میں ماہ شعبان میں مسلسل شعبان کے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں صائم ہوں، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیونکہ اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی 15 شعبان کی فضیلتیں اور برکتیں گنوائی جائیں کم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، قرآن شریف پڑھیں، صلاتن تسبیح پڑھیں، اور جو کچھ ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں، اللہ سے اپنے گناہ بخشوائیں،
زندگی طلب کریں، صحت طلب کریں، اولاد طلب کریں، نیک اولاد طلب کریں، ان کی زندگیاں طلب کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، سب مومن مسلمین، مومن مسلمات کے لیے، سب امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، سب امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے سب کی دعاؤں کو۔ میرے ساتھ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ جزاک اللہ۔